یہ عنوان شان شہباز قلندر دے موضوع وچ یہ حصہ مقصود بذات ہے، میں اصلا اینو بیان کرنا چاہنا۔ اس کی وجہ کہ آپ بہت بڑے اللہ تعالی دے ولی اور عارف ہوئے نے اور با شریعت ہوئے نے، لیکن انہاں دی شان شریف دے اوتے جہلاء نے بہت سارا گرد و غبار پا دیتا ہے اور انہوں نے ایک نشئی صوم و صلاۃ فرائض و احکام تو بالکل غافل جاہل جہا بندہ معاذ اللہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ وہ جس طرح دے آپ ہیں اسی طرح دا انہوں نے ثابت کرن۔ تو ناچیز نے اس حصے دے اوپر بہت زور دینا ہے۔ آپ دی ذات باشریت سن اور شریعت دے طریقت دے امام سن۔ شہباز قلندر شریعت اور طریقت دے امام سن۔ سبحان اللہ، ملنگا نال آپ کا کوئی واسطہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستان گرامی، اس حوالے نال شان شہباز قلندر دے حوالے نال جدوں سوچیدا ہے تو سب تو پہلا قلندر دے معنی اور قلندر دی حقیقت بیان کرنے والے توجہ جاندی۔ سبحان اللہ، قلندر کون ہوتا ہے بے شک، اور قلندر کدوں شروع ہوئے؟ حق سبحان اللہ۔ تو ابتدان ناچیز اس دے اوپر تھوڑا کلام کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قلندر کا لفظ قرآن و حدیث وچ نہیں آیا، قلندر کا لفظ صحابہ آل بیت عربی کے اندر استعمال نہیں ہوا۔ قلندر کا لفظ چوتھی صدی دے بعد شروع ہے اور مصر اور ایران کے علاقے یہ استعمال ہوا ہے۔ قلندر دے لفظ دا معنی کی یہ کچھ علماء فرماندے نے تاج العروس جیسے لغت دی کتاب لکھن والے، تاج العروس جیسی لغت دی کتاب لکھن والے امام زبیدی نے فرمایا ہے لا اعرف معنی ہو، مینوں یہ معنی دی کوئی سوچ سمجھ نہیں۔ یہ قلندر دا معنی کی؟ امام شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ محدث کبیر نے تاریخ الاسلام دے اندر جو قلندر دا معنی دسیا ہے انہاں فرمایا ہے عربی دے اندر قلندر دا معنی محلقین، قلندر انہوں کہتے کہ جڑے وال من کے رکھن، سر بھی من دین، پروٹے بھی من دین، مچھاں بھی من دین، داڑھی بھی من دین، ہر شے کون من کھا کے۔ اللہ اکبر۔ امام ذہبی نے بشار عواد والے نسخے تاریخ الاسلام دی جلد نمبر 13 کے اندر القلندریہ تفسیرها بالعربی المحلقین، عربی کے اندر
کلندریا والاں نوں من کے رکھن والیاں نوں آکھیا جاندا ہے۔ تاج العروس والے اتنے بڑے امام نے فرمایا میں اس دا معنی نہیں جانتا، انہاں فرمایا دا معنی ہے وے اتوں یہ پتہ لگتا ہے توفیق انج ہو سکتی ہے، موافقت انج ہو سکتی ہے، مطابقت دونوں گلاں دی انج ہو سکتی ہے کہ یہ عربی لفظ نہیں، لیکن جس وقت یہ نکلیا ہے اس وقت عربی دے اندر یہ معنی کیتا جاندہ سی، لہذا اس دی ابتدان تاریخ نہیں ملتی، 4 صدی تو بعد ہی ملتی ہے، تو معنی ہے وے کلندریہ دا۔ صاحب غیاث اللغات جڑے نے انہوں نے اور چند دیگر حضرات نے لغت والے لکھے ہے کہ کلندر اس کے اصل سی کلندر کاف ڈنڈے والے نال، او دا معنی ہوتا ہے وڈے دروازے ہوتے سن پہلا دیسی لکڑاں دے وڈے وڈے گیٹ، وہ گیٹ دے پیچھے درختاں دی مٹی ان تراشی جی وہ پچھوں رکھ دیں سن تاکہ بوا پورا کھلے نہ۔ صاحب غیاث نے فرمایا اصل کلندر انہوں کہندے سن کاف لکیر والے نال، پھر عربی وچ کلندر کاف نقطے والے نال بن گیا۔ اتوں یہ پتہ لگتا ہے کہ کلندر وہ شخص ہونا ہے جڑا نا تراشیدہ جہا ہوئے، جس کے عادات جڑے نے وہ الٹے پلٹے جے ہون، ایک سنجیدہ شخص والے عادات نہ ہون، وہ کلندر بن گیا۔ تا مٹھی کیونکہ تراشی نہیں ہوتی، بڑی چلی مچھی نہیں ہوتی، کسی پاسوں پونگی بدھی ہے کسی پاسوں کٹی، انج دی عادت والا بندہ جڑا ہے وہ کلندر۔ پھر کلندر دو معنیاں میں استعمال ہویا ہے، ہوں عرف تک میں پہ چلنا ہے۔ کتاباں والے صوفیاء لکھتے ہیں کلندراں دی ایک جماعت صوفیاء دی اولیاء دی، اللہ والے دی ایک جماعت کا نام ہے کلندریہ۔ انہاں دا کام ہے جان کے عادتاں پٹھیاں کرتے ہیں، فرض پورے رکھتے ہیں، شریعت پوری رکھتے ہیں، لیکن جیڑے کماں دا تعلق عادتاں نال ہے وہ عادتاں جان کے پٹھیاں کرتے ہیں تاکہ لوگ سانو یا اپنے ورگا سمجھن یا آپ تو بھی پیڑا سمجھن۔ یہ مقابلے میں ملامتیاں بولیا جاتا ہے، یہ میں عوارف المعارف شیخ الطائفہ مفتی طائفہ صوفیاء شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے سلسلہ سہروردیہ کے شیخ نے، آپ کی کتاب عوارف المعارف کے اندر کلندریہ کا ذکر ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اولیاء وچوں کہ جڑے عادتاں پٹھیاں کرتے ہیں، شریعت پٹھی نہیں کرتے، شریعت انہاں سیدھی رکھنی ہے، فرض سیدھے رکھنے، لیکن عادتاں جان کے پٹھیاں کیتیاں یہو جہیاں جہدے نال لوگ جڑے نے انہاں نوں ولی نہ سمجھن، اللہ والا نہ سمجھن۔ دوسرا انہاں فرمایا کہ ملامتیاں ہوندے نے اللہ والے، وہ ہوندے نے جڑے عبادتاں لکا کے کرتے ہیں، عبادتاں لکا کے کرن، وہ ملامتیاں ہوندے نے، عادتاں پٹھیاں کرن تے کلندر ہوندے نے، تے عبادتاں لکا کے نہ کرن، لکاون دا تے سوچن ہی نہ عادتاں نو پٹھا سیدھا کرن دی سوچن، جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آداب اخلاق عادات ہیں سونے وہ اپنے بجا لاؤن، انہاں نو صوفیاء کہندے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ مطلب ہے ملامتیاں تو تے کلندریاں تو اونچا مرتبہ اولیاء وچ صوفیاء دا ہے۔
کیونکہ صوفیاء کرام انبیاء علیہ السلام دے پورے نقشے تے ہوتے ہیں. صوفیاء انبیاء علیہ السلام وہ لوگوں کی وجہ نہ آدت پتیاں کرتے ہیں نہ وہ عبادت لکا کے کرتے ہیں. وہ ہر حال اپنے رب نال رہندے ہیں اور جو شریعت کے احکام نے وہ لوگوں کے اگے پیش کرتے ہیں. یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہوتا ہے. یہ انبیاء علیہ السلام جڑے نے انہاں دے تابع دار مکمل راہ دے چلن والے وہ ہوندے نے صوفیاء. عبادت لکا کے کرنے والے وہ ہوندے نے ملامتی تے عادت الٹیاں کرنے والے یہ ہوندے نے قلندر. سبحان اللہ. اللہ والیاں دی ایک جماعت ہو گئی قلندر. یہ پہلے قلندراں دی پہچان چوتھی پنجویں صدی یہ ہوئی آج سامنے آئی کہ وہ ٹینڈ شینڈ کرا پربٹے ملا داڑی مچ ملا ہر شے تو وہ لوگوں کو پاسے ہو جاندے سن. دنیا نال کوئی تعلق نہیں سن رکھتے. وہ قلندر ہوندے سن. قلندراں دی پہچان ظاہری یہ ہوئی ہوندی سی. یہ اولیاء دی ایک جماعت ایس پہچان پہچانے جاندے سن وہ قلندریہ ہوندے سن. سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ دوستان گرامی کہندے نے کہ شیخ جمال مجرد رحمہ اللہ تو قلندریہ شروع ہوئی. جیڑا پہچان قلندریہ دی شروع ہوئی ہے وال مناور تو وہ شیخ جمال مجرد مصری تو شروع ہوئی. آپ شیخ جمال مجرد کا مانا یہ ہوتا ہے وہ خالی والا. آپ مصر میں بہت بڑے عالم سن. آپ کہندے سن کتب خانہ ہے رواں چلتا پھرتا کتب خانہ جنہیں مسئلہ پوچھنا ہر کتاب ذہن دوسرے مسئلہ. آپ حسین بہت زیادہ سن. صحیح روایت شاہ جی قبلہ جڑی تاریخ فرشتہ دی اور تاریخ فرشتے والے تاریخ فرشتہ فارسی اصل کوئٹے تو میں لے آئی سی. اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ صحیح روایت یہی ہے کہ شیخ جمال مجرد بہت زیادہ حسین سن. جتوں وال مناونا قلندراں دا شروع کیا ہوتا ہے. بہت حسین سن. انہوں نے اتنے ایک حاکم دی گھر والی عاشق دیوانی ہو گئی. آپ عبادت الہی وچ مصروف سن. آپ عبادت کو ہٹاون واسطے کوشش کرنا ہے. آپ نے بارگاہ رب العالمین کے اندر عرض کی تھی مولا جڑے حسن دی وجہ تیرے راہ تو ہٹانا چاہتے ہیں یہ حسن نہ رہے لیکن تیرا راہ ہاتھوں نہ اللہ اکبر. عرض کی تھی پروردگار جڑے حسن دی وجہ تیرے راہ تو ہٹانا چاہتے ہیں یہ حسن ہی نہ رہے. یہ دعا کی تھی فوراً وال چڑھ گئے. نہ سر دے رہے نہ پروڈیاں دے رہے نہ مچھاں رہیاں داڑھی کوئی شے نہ بچی. وہ عورت نے جدو ویکھیا وہ نفرت کھا گئی. آپ نے شکر کیتا مالک سونے
یہ پہلا جس بندے نو لفظ پہلا کلندر دا لبا ہے تو اتوں ہی شروع ہویا ہے. سبحان اللہ سبحان یہ اس بندے دی کہانی میں جناب دے سامنے باحوالہ کر رکھنا. ایک اور روایت بھی پیش کی جاندی ہے لیکن محققین نے اس روایت کا رد کیتا ہے کہ شیخ نے آپ ہی سارا کچھ مونیا ہے. یہ روایت غلط ہے. تاریخ فرشتہ ایک خیر المجالس ساڈے چشتیاں دے بہت بڑے بزرگ صوفی فقیر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ دے خلیفہ حضرت شیخ محمود نصیر الدین چراغ دہلوی آپ کے ملفوظات شریف جمع فرمائے نے، آپ دیاں گلاں لکھیاں نے. انہاں دے خلیفے حضرت شیخ حمید قلندر رحمہ اللہ کتاب لکھی ہی قلندر نے. شیخ حمید قلندر یہ آپ خلیفہ سن نظام الدین اولیاء دے. پھر صحبت اختیار کی اپنے پیر پائی شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی دی. اتوں بھی فیض لیا ہے. پھر انہوں دے حالات انہوں دے ملفوظات جمع کیتے نے. نہ دا خیر المجالس سے ایران دی چھپی جناب کے سامنے پیش سبحان اللہ. خیر المجالس دے اندر بھی یہ ہوئی تحقیق کہ انہاں منیا سنیا آپ نہیں سی. اللہ دی بارگاہ وچ فریاد کیتی سی تے اپنے آپ وال اتر گئے سن. تساں اتوں اندازہ لگاؤ کہ کلندر جیڑا پہلا ہویا جنوں پہلا کلندر دا لفظ پہ لبدا ہے شیخ الطائفۃ القلندریہ کلندری ٹولے دا جیڑا شیخ تے پہلا مرشد پہ بندا ہے وہ غیر محرم عورت تو بچن واسطے اپنے دین نو بچاون واسطے اپنی عزت تے غیرت نو بچاون واسطے اپنے حسن نو گوا بیٹھا ہے. معلوم ہویا کلندر پہلا کلندر سبق دے گیا ہے. کلندر ہمیشہ ایڈی غیرت والا ہوئے گا ایڈی غیرت والا ہوئے گا. وہ آکھے گا کہ بھاوے مینوں نقصان پہنچدا ہے پہنچ جاوے مگر میرے دین ایمان نو کوئی نقصان نہیں. ایسی عجیب گل ہے کہ پھر کلندر اج اونوں آکھیا جاوے کہ جیڑا تھڈو ہی ہر شے تو فارغ ہوے تے یا بغیرتاں دا امام تے رئیس ہوے تے اونوں کلندر آکھیا جاوے کہ کوئی تک نہیں بندی. شیخ القلندریہ شیخ جمال مجرد رضی اللہ تعالی عنہ مصری مصر کے اندر انہاں دی خانقاہ تے مدرسہ ہے. اس کا نام ہی خانقاہ قلندریہ ہے. اس کے اندر بڑے بڑے علماء مشائخ کو پڑھاندے رہے. اس چیز دا جنہیں ذکر ویکھنا ہوئے اس خانقاہ دے بارے الدارس کی تاریخ المدارس شیخ نعیمی دمشقی دی الدارس کی تاریخ المدارس اس علاقے دے مدارس دی تاریخ دے اوتے 2 جلداں اس کتاب ہے. اس دے اندر اس مدرسے دا بھی ذکر ہے جیڑا مدرسہ شیخ جمال مجرد پہلے قلندر دے دربار شریف دے بنیا ہوا ہے. اتوں میں میرے اشارے سمجھا جی میں انہاں جہلاں دا رد کرنا چاہنا جڑے کہن کے قلندر ہوندے ہی علم دے دشمن نے تے جہالت دے حامی تے علم بردار نو قلندر آکھیا جاندا ہے. کڈی وڈی جہالت ہے کہ جڑا پہلا قلندر ہے اس دے دربار دے اوتے خانقاہ بھی ہے مدرسہ بھی ہے. اس مدرسے دے اندر بڑے بڑے مشائخ علماء پڑھاندے نے. سبحان اللہ. سمجھ آ گئی
اور اتوں سانو بھی سبق لینا چاہیے کہ جہے اساں لوکاں دی عزت فساون واسطے بڑے بڑے کرنے ہیں جناب میک اپ اج کل جنوں کہندے نے جان جان کے انہیں میک اپ کرنے ہیں تاکہ لوکاں دی عزت ساڈے ول متوجہ ہون تے سانو اس قلندر تو ہی سبق لینا چاہیے شہباز قلندر اسی سلسلے دے جس سلسلے دا بانی پیچھے شیخ جمال مجرد وہ اپنا حسن پہ گواندے نے تاکہ کسی دی عزت خراب نہ ہوئے میرا دین خراب نہ ہو کسی دی عزت خراب نہ ہوئے میرا دین خراب نہ ہو وہ اپنا حسن گوا بیٹھے انہوں نے اگے کہانی چ نہیں پینا چاہتا وقت زیادہ لگ جانا ہے شیخ جمال مجرد کی گل اگے نہیں چلانا چاہتا قلندریہ دی تاریخ جیڑی اس دی ابتدا جناب نو میں دس سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہوں قلندر یا قلندریہ ایک ولیاں دی جماعت ہوگی جڑے لوکاں دے سامنے شریعت نہیں شریعت نو خراب نہ کرن لیکن عادت جان کے خراب کرنے ہو جائیں صرف لوگ میں تو نفرت کھا جان تاکہ او اپنے اللہ دی معرفت اور وحدت جڑے گم رہندے نے انہاں تو کوئی اس منزل کو انہاں نو ہٹاوے نہ خلل کا سبب نہ بنے محض اس واسطے وہ دور رکھنے واسطے ان دیاں عادتاں پٹھیاں کر جاندے خصوصاً ایسا دور وہ شرع دے عمل کرنے والا انہوں نے سامنے ایک بندہ مون اس حال دے اندر آوے یا ایسی عادت کرے ہے جی کہ جس عادت نال لوگ نفرت وہ آخر یار کی ایک بندہ ہے پر تو دفے کرو دفے کرو یہ گل کہہ کے دور ہو جان انہوں کا مقصد حاصل ہو جانا قلندریاں کا مقصد حاصل ہو جانا پہلا یہ لوگ ملامتی سن یا کوئی ہور صوفیاء اولیاء یہ صحابہ بھی سن صحابہ کرام بھی انہوں نے ایسے لوگ ہے سن یہ کتاب ہے میرے کو پہلی بار آئی نفحات الانبریہ من انفاس القلندریہ مولانا مولوی محمد تقی حیدر رحمہ اللہ دی کتاب ہے قلندراں دے حالات سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ قلندر جڑے نے وہ صحابہ کرام بھی وچ ہے لیکن وہ اتفاق نال ہویا ہے نا وال اترن کا کام تو اتفاق نال ہویا شیخ مجرد تو انہاں اللہ دی بارگاہ دعا کی وہ وال اتر گئے اگوں پھر جڑے بعد انہاں دے بعد آنے والے انہاں وچوں کئی یہ سمجھ لیا بھی شیخ دی سنت بن گئی حالانکہ شیخ نو ایک حادثہ پیش آیا ہے لیکن اگلے انہوں سنت بنا لیا تو یہ سمجھو حادثاتی کام ہوا ہے کوئی ہاشا و کلا منن تنن والا کام جڑا ہے وہ کوئی کسی بزرگ نے دیدہ دا رشتہ جان بوجھ کے نہیں کیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدہ میرا لال پاک بہاول سے سمجھ آئیے سونے ہوں دوسرا مانا ایک بلیاں کی جماعت ہو گئی دوسرا اج کل جڑا عام ہوتا ہے جڑا بندہ ویلا کٹا ہو گیا انہوں نے رچھا والے باندر والے انہوں نے بھی کلندر کہہ چکے بہرحال اس لفظ نو جتھے بھی استعمال کیتا جاوے اینا ضرور ہوتا ہے کہ جہے بندے نو دنیا دی ہوش نہیں تے کٹیا پھرتا ہے کلندر انہوں ہی کہتے ہیں جی رچھا والا ہے تھا باندر والا ہے تھا تے جے اونج
سدڑ جا ہے تو انہوں بھی دنیا کا پتہ نہیں چل کلندر ہی بہرحال یہ کلندر اسی بندے نو آخر نے جڑا دنیا تو فارغ اپنے رب نال مصروف اصل مانا یہ اسی معنی کے لحاظ نال شہباز کلندر نو کلندر آخیا آپ دی ذات شریف ان شریعت کی فکر ایک وقت انہوں تے آیا انہوں دے شیخ آنگوں شیخ جمال مجرد تے بھی ایک وقت آیا ہوش اٹھ گئی قبرستان جاوے علماء مشائخ گئے مصر جو تو کی کرنا ہے انہوں نے ہوش صرف آسمان وڑ دیکھتے سن قبرستان بیٹھ کے نظر رکھنی ہے کوئی ہوش نہ ہو انہوں نے سیسا پگھلا کے منہ میں چھٹیا سیسا پگھلا کے سکا پگھلا کے منہ میں چھٹیا پگھلے سیسے نے بابے دے ماسا پتہ ہی نہیں لگن دیتا بھی کچھ ہو جائے ایڈے محب سن اس ذات پاک دے تصور اینے بے خود ہو گئے اسے بے خودی اچ رہن والے نو کلندر گئے توڑ پاویں صحابی ہے پاویں کوئی میری گل سمجھ آئی نہیں علامت نشانی وہ پاویں سر تے رکھے پاویں نہ رکھے منامن والی سر ہر شے پاویں اودے کول ہوے پاویں نہ ہوے ایس حال وچ رہن والے نو کلندر شہباز کلندر آپ بھی اسی معنی وچ کلندر سن ورنہ شریعت دے امام ایک وقت شیخ آنگونا تے آیا ہے انہوں وقت شکر کہنے نے اس تو بعد صاحب تے ہوش آیا ہے جس لئے ہوش آیا ہے آپ اتنے ملتان کی سرزمین تے تشریف لے آئے نے مرند چوں اذربائیجان آذربائیجان جنہوں آج کل کہتے ہیں کیسے آذربائیجان دا علاقہ جڑا سی اس کے اندر ایک جگہ دا نام ہے مرند آپ اتوں سے رہنے والے سن آپ کا خاندان شریف اتنے دفن ہے اتوں پھر ادھر تشریف لے آئے بہاؤدین زکریا ملتانی شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ کے اندر سلسلہ سہر وردیہ شیخ شہاب الدین سہر وردی کے سلسلے دے آپ بیعت نے شہباز قلندر دی بیعت سلسلہ سہر وردیہ ہے اور سہر وردی بڑے ہی پابند شراؤ آپ اس علاقے جس ملتان سب کو پہلا شیخ الاسلام زکریا بہاؤدین ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول آئے انہاں دی سنگت وچ رہے یاری دوستی سی پھر بابے فرید نال ملاقات ہوئی بابے فرید نال آپ نے کئی سفر کیتے نے حضرت صدر الدین عارف جڑے بیٹے سن حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی دے انہاں دے نال دوستی رہی پھر جناب سیداں دے سردار بخاریاں دے سید جلال الدین سرخ پوش کوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف والے آپ انہاں دی سنگت وچ رہے یہ سنگت مبارک انہوں نے اس علاقے آن کے اختیار فرمائی ہے یہ سنگت دس رہی ہے اس سطح کا بندہ ہے ہمیشہ نبی پاک نے فرمایا اعتبر صاحب بالصاحب سنگی نو سنگی تے قیاس کر لو یار یار تو پچھاڑیا جاتا ہے پیڑیاں دی پیڑیاں نال چنگیاں دی چنگیاں نال جی شہباز قلندر دی یاری زکریا ملتانی سرکار غوث بہاول حق دے نال بابے فرید دے نال سید جلال الدین سرخ پوش دے نال اور صدر الدین عارف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بندیاں نال تے پھر سمجھ لو یہ بھی اسی ہی سطح دے بندے سن اور اسی ہی محفل دے بندے سن کوئی اس محفل دے نہیں سن جنہوں آج کل عام نشئی بھنگئی چرخئی تے چمٹے والا سمجھا جاتا ہے کہ لعنت انہاں تے جنہاں بابے دی تصویر چمٹے والی بنائی ہے کہ قذاب نے دجال نے کوئی بھائی دا لال نہیں ثابت کر سکتا کہ حضور شہباز قلندر دی یاری چمٹے نال رہی انہاں دی یاری چمٹے نال نہیں سی بابے فرید نال سی بولو چمٹے نال نہیں سی غوث بہاول حق زکریا ملتانی نال سی یار انہاں دی یاری
حضرت سید جلال الدین جیسے بزرگ دے نال سی بخاری سیداں دا ہندوستان دے اندر ابا اوہی شجرا بخاریاں نو اتوں لبدا ہے. گل میری سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ آپ کا نام شریف عثمان شہباز اور قلندر لقب ہے. نام عثمان نسبت مرندی سی مروندی بنی. فارس دے علاقے کے رہنے والے نے فارسی زبان رکھنے والے سن. علوم دے اندر امام سن. آپ ایک کتاب مشہور ہے صرف دی میزان و صرف لکھن والے لکھا ہے یہ انہوں کی کتاب ہے. میزان و صرف شہباز قلندر دی لکھی ہے جنہوں پڑھ کے مدرسیاں میں عالم بنتے ہیں. اور بھی کتاباں آپ نے لکھیاں نے. آپ دی علم دین دی ایک خدمت اور یہو جہ خشکی علم دی خدمت دستی پئی ہے کہ آپ علم دین دے خادم رہے ہیں. اگلی گل سمجھنے والی جی آپ دے عقیدے دے متعلق جب گل ہوتی ہے تو ہوں یہ پکی گل ہے کہ جن بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ سب سنی ہوں. سب ہوں سنی آپ دے سنی ہون ثابت کرنا میرے کو جڑا مواد ہے بہت ساری کتاباں لیا سن اس موضوع واسطے. ایک یہ نام ہے سمان حیات حضرت لال شہباز قلندر مع شاعری. یہ ترتیب خیر محمد برڑو سہوانی سندھی دی. ایک دیوان قلندر لیا ایک سوان قلندر لیا پھر ایک دیوان قلندر لیا پھر ایک لال شہباز قلندر لیا. پھر جناب جی ایک پروفیسر انہوں نے لکھی ڈاکٹر غلام حیدر سندھی حیات قلندر شہباز. پھر جناب جی دو کتاباں ہور نے. ایک ہے سیرت حضرت لال شہباز قلندر. ایک ہے حضرت سید عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر. یہ ساریاں میں پڑھیاں آپ دے مطابق جیڑی کلام میں سب تو زیادہ پختہ سمجھنا نا وہ انہوں نے وہی کلام ہے جیڑا انہوں نے شاعری دی شکل خود لکھے. میں آپ دے عقیدے نو پیش کرنا واسطے پہلے حضور پاک دے بارے پھر چویاراں دے بارے پھر مرشد کامل دے بارے پھر دین دے بارے شریعت دے بارے یہ سارا کچھ جیڑا انہاں خود لکھیا ہے بس میں وہ سنانا چاہنا. دوسرے کوئی عدل بدل ہو سکتی لیکن یہ معافی نہیں ہوگی. اللہ اکبر و کبیرہ. آپ نے نعت شریف لکھی ہے حضور دی بارگاہ دے اندر فارسی دے اندر اور اس نعت دے اندر انہوں نے اپنے عقائد اور جذبات نو ظاہر فرمایا ہے. میں وہ جناب کے سامنے پیش کرنا تاکہ پتہ چل جائے کہ حضور دے متعلق عقیدے دے اندر شہباز قلندر کٹر سنی ہے. شاہ ہر دو عالم عربی محمد شاہ ہر دو عالم
عربی محمد مقصود بود آدم عربی محمد او دو جہان دے بادشاہ بولو پہلا مصرع ہی بتا رہا ہے کہ اس لعنتی نظریے کی نفی جس کا نام محمد علی ہے اس کے ملک میں کچھ نہیں، اس کے قبضے میں کچھ نہیں، اس کے اختیار میں کچھ نہیں. آپ فرماتے ہیں دونوں جہان کے بادشاہ حضور دی ذات، دونوں جہان کا بادشاہ. تو بادشاہ وہی ہوتا ہے جس قبضے چ کھ ہوئے نہ تو بادشاہ کہنا ہے تو پھر پاگل ہی آخر. اج کل کسی کو پاگل آخنا وہ کہتے جا بادشاہ ہی لگا ہے. شہباز قلندر حضور اس معنی کہہ سکتے ہیں شاہ ہر دو عالم عربی محمد مقصود بود آدم علیہ السلام نے پیدا ہون دا مقصد عربی محمدی نے مقصود بود آدم عربی محمد. یہ مطلب ہے اس نظریے کی نفی ہے اس عقیدے کی جڑا کہتے ہیں یہ آخنا کہ حضور واسطے حضرت آدم بنے نے آسمان بنیا زمین بنیا نہ یہ حدیث ہے یہ نظریہ غلط ہے فلان ہے وہ نفی ہو گئی. اور یہ ثابت ہو گیا کہ شہباز قلندر نظریہ رکھنے سن کہ حضرت آدم علیہ السلام تو آدم مقصود نہیں، آدم تو محمد عربی بناونا سی تا آدم بنیا. صد شکریہ خدا کہ پشتے پناہ ہے خلقی، صد شکریہ خدا کہ پشتو پناہ ہے خلقی، شاہن شاہ مکرم عربی محمد. اس خدا دا 100 شکر کہ مخلوق دی پشت و پناہ مخلوق دا امدادی اللہ نے اپنے حبیب نو. صد شکریہ خدا کہ پشت و پناہ خلقی، صد شکریہ خدا کہ پشت و پناہ خلقی، شاہن شہ مکرم عربی محمد. ماراز جرم حال پریشان خود چغم، ماراز جرم حال پریشان خود چغم، پیشوائے کارم عربی محمد. آپ فرماندے نے میرا حال جنہ بھی پریشان ہے لیکن مینوں کوئی غم نہیں، محمد عربی پاک سرکار جیسا میرا ہر کام کے اندر پیشوا موجود. بولو اونچی آواز. شاہن شہی کجا کے برابر برفاتشی، شاہن شہی کجا کے برابر برفاتشی، برطرز عرش آدو عربی محمد. شاہن شہی حضور دی شہنشاہی کی اونچی ہے، فرمایا عرش اعظم حضور دا تخت. مارا چھ غم بود کے چنی سایہ پر سر، مارا چھ غم بود کے چنی سایہ پر سرستی،
غم خوار حال زار عربی محمد اس بات کلندر کا اپنا کام فرمایا سانو کی غم ہے ساڈے سر تے شام بدلی محمد کریم دیے یہ آخنا حضور نو اپنی امت کا پتا نہیں اعلان کی عقیدہ جلے کسی کا ہو سکتا ہے شہباز قلندر 6ویں صدی دو صدیاں آپ نے پائی 6ویں 7ویں یہ دور سی بابا فرید سرکار کا آپ اس دور کا عقیدہ فرمایا میاں سانو کے غم نے ساڈے سر کی چھان ساڈے سر کا سائی محمد عربی جو بیٹھے بختم مدد نمود کے از امت شدم بختم مدد نمود کے از امت شدم مطلوب جان جہانم عربی محمد میں مسکین قلندر شہباز قلندر قسمت مقدر نے مدد کی تھی ساتھ دیتا ہے پروردگار نے حضور دا امتی بنایا سبحان اللہ اللہ اکبر ختم رسل چراغ رہے تینوں نور حق ختم رسل چراغ رہے تینوں نور حق رحمت دو عالم عربی محمد فرمایا رسولوں دے آخری رسول آخری رسول نے حضور کو بعد کوئی رسول نہیں دین دا چراغ حق دا نور بولو حق دا نور نے دونوں جہان دی رحمت نے سرور خلائق کو رہنمائے دین سرور خلائق کو رہنمائے دین صدر بدر عالم عربی محمد فرمایا اور ساری مخلوق کے سردار نے دین سے رہنما نے جہان کا چودھویں کا چاند سبحان اللہ آقا بائے معارف قبلۃ الیقین آقا بائے معارف قبلۃ الیقین شاہدی پناہ عربی محمد جو معرفت آدیاں نے انہوں نے کعبے آپ نے آپ یقین دے قبلہ نے آپ دین دے بادشاہ نے اچھا ہوں توجہ فرمانا آپ بھی تے دوسرے نو سبق کی دے پے حضور دے بارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کن پیروی ذراہ ویربا یدت نجات کن پیروی ذراہ ویربا یدت نجات شاہن شہ معظم عربی محمد فرما میرے کلا شہباز قلندر عثمان اگر تو نجات جانا ہے اگر تو دونوں جہان بخشنا چاہنا ہے اسے محمد عربی دی پیروی کر انہاں دے راہ شریف تو نہ ہٹ انہاں دے راہ تو نہ ہٹ آپ ہی سمجھ لو ہن ویکھ لو سونے نبی دا راہ چمٹے کھڑکانا نہیں سونے نبی دا راہ نشے کرنا نہیں آپ فرماندے نے
عثمان او نبی نے راہ تو ہٹی نہ جے نجات جانے جے بخشیچنا جانے دوواں جہان پروردگار دے عذاب تو بچنا جانے سونے دی پیروی کر اربا یا کن پیروی راہ یربا یا دت نجات جانے حضور دی پیروی اگرمی سرکار کو ادھر ادھر نہ ہوئی جو حضور دا کام دیکھے جو حضور دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق لاہوری مفتی فضل احمد چشتی صاحب علمبردار حق و صداقت اذان حضور خواجہ محمد شفیع صاحب امیر لال پاک بہاول شیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب پیر مراتب علی شاہ صاحب زندہ باد حضور پیر سید مراتب علی شاہ صاحب زندہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب خواجگاہ چشت اہل بہشت نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری 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 نعرہ تحقیق حق نعرہ غوثیہ یا شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ تحفظ کلام مجید زندہ باد دین مصطفیٰ زندہ باد یار جدھر تارا ہے ادھر کوئی بندہ نہ کھلو بولے آخری مقطع جنہوں کہیں نے نظم دا آخری شیر جسے چنا اپنا نام پیش کیتا ہے تے نال چو جانا دے بارے عقیدہ بھی پیش عثمان چو شد غلام نبی او چہاریا عثمان چو شد غلام نبی او چہاریا امید شد مکار میں عربی محمد فرمایا جلالہ میں عثمان حضور دے چار یاراں دا غلام بنیا ہاں مینوں حضور دیاں کرم نوازیاں دی امید لگ گئی ہے میں انہاں دے چوں یاراں دا غلام ہے حضور سرکار نے مینوں اپنے دربار تو خالی موڑنا ہی نہیں ہویا شباب کلندر دس رہے جڑا سرکار دی بارگاہ وچوں کچھ فیض لینا چاہتا ہے پہلو پاک نبی دے چار یاراں دا سچا غلام بن جا بولو تو ایک اور گل ہے کہ قبضہ انہوں کا ہوئے جڑے منکر ہون چار یاراں دے لیکن انہوں نے حیا ہونی چاہیے شرم کر جی تینوں دربار والے پیار ہے تو دربار والے کلام جنیاں کتاباں چھپیاں نے سندھ وچوں آپ سرکار کے مطابق ہر کتاب کے اندر ایک نظم و خاص شامل عثمان جو شد غلام نبیو چہاریا عثمان جو شد غلام نبیو چہاریا امید شد مکار میں
عربی محمد امید لگ گئی ہے جدوں دا نبی دے چار یاراں دا غلام بنیا ہے امید لگ گئی ہے حضور دی بارگاہ وچ ضرور کرم ہوے گا خالی نہیں مڑاں گا یہ مطلب ہے نہ چٹھے بجایا بنتی ہے نہ مون منایا بنتی نہ چمٹے بجایا بنتی ہے نہ مون منایا بنتی ہے نہ بھنگ پلایا بنتی ہے کملی والے دے چار یاروں گل تھوڑے بنایا بنتی ہے لو سونے ہوئے ایک نظم اور مسلوی آپ بھی آپ نے 411 عقیدت ظاہر فرمائی ہے وہ پہلا تسا سن چکی ہو جڑی ہن پیش کرنے لگا ہے کہ نہیں سنی جی اس مطلب پہلا شعر اس نظم کا در طلب در بدر ہمیں رفتم در طلب در بدر ہمیں رفتم دم بدم یار پیش میں جستم ہمیشہ در بدر یار ڈھونڈنے کی مصروف ہوئی نا کبھی اس در کبھی در بدر ہے غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا آخر کے اندر ہست عثمان دوستدار نبی ہستی عثمان دوستدار نبی ہستی عثمان در طلب در بدر ہمیں رفتم در طلب در بدر ہمیں رفتم دم دم یار خیش میں جستم اور مقدہ ہستی عثمان دوستدار نبی ہستی عثمان دوستدار نبی دوستدار چار یار نبی دوستدار ہستی عثمان مسلوی تا کر کے قافیہ رلنا نہیں ہر شعر کا رلنا ہے مسلوی کا قافیہ پوری نظم لے کر ہی ہوتا ہر شعر کا قافیہ ایک ہوتا ہے لہذا مسلوی ہستی عثمان دوستدار نبی فرمایا میں عثمان نبی پاک سرکار دے نال محبت کرنے والا ہوں دوستدار چار یار نبی کیوں گا زور دینا یہاں گلوں نے اس واسطے پہ دینا وا تو سارے علم اٹھ گیا ہے تے شوق علم کا اٹھ گیا ہے تے طلب علم کی مک گئی ہے تے اندر شعور علم کا ختم ہو گیا ہے جو افواہ کے جہاز نہ اڑیاں پھرتیاں نے دنیا ہواواں جی ڈانگا ماری جاتی ہے میں حقیقت شباز کلندر دی شباز کلندر دے کلام دے وچوں ہی سمجھا رہا ہوں آپ کا عقیدہ انہوں دی زبان شریف کو ہی دس رہا لہذا کسی چمٹے والے ملنگ نو شہباز کلندر دا غلام نہ سمجھی اگر انہوں دا غلام سمجھنا ہے تو کسی میرے علی ورگے پاک محمد دی شریف حضور سرکار دے غلام چوں یاراں دے یار نو سمجھی ہست عثمان دوستدار نبی ہست عثمان دوستدار نبی دوستدار چار یار نبی
آپ کی غزل سنانا. بولو 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 میرے کو کلام محفوظ جگہ ہوئی اس واسطے سبحان اللہ. آپ گل کی بڑی عجیب گل کی. توجہ ہے. سبحان اللہ. رسیدم رسیدم من بدریائے کہ موجش آدمی خارس. رسیدم من بدریائے رسیدم من بدریائے کہ موجش آدمی خارس. نہ کشتی اندرا دریا نہ ملاح عجب کا. فرمایا سفر کر رہا سفر کر رہا سا. سفر کردیا کردیا ایک دریا کے کنارے تے جا پہنچیا. دریا بڑا عجیب سی. جی موج آپس پانی نال پانی نہیں سی ٹکرانا. بندیاں نو کھاندی سی تے بندیاں نال ہی ٹکراندی سی. سفر کے دوران میں ایک دریا دے جا پہنچیا. دریا بڑا عجیب سی. سمندر دیا موجاں موجاں نال ٹکراندیاں نے لیکن وہ موجاں بندیاں نال ٹکرا کے بندے نو ہی کھا جاندیاں سن. نہ کشتی نہ ملاح کوئی شے اتنے نہیں سی. اس دریا میں جا پہنچیا. توجہ ذرا. شریعت کشتی باشد طریقت باد بانے. بولو شریعت کشتی باشد طریقت باد بانے. حقیقت لنگر باشد کہ راہ فقر دشوار. کشتی دے ملاح نظر نہیں آیا. اتے کشتی میں ویکھی تے کی سی. کشتی پاک محمد دی شریعت دی سی. شریعت دی کشتی سی. طریقت دا بادبان سی. حقیقت دا لنگر سی. جڑا کشتی دا لنگر ہوگا حقیقت دا سی. راہ فقر سی. جو آتش جملہ خون دیدم بتر سیدم عظیم دریا. مینو خون ہی خون نظر آیا. ہر دریا پانی دا ہوگا وہ خون دا سی. جو آتش جملہ خون دیدم بتر سیدم عظیم دریا. سارا خون کا دریا ویکھیا میں ڈر گیا. بدل گفتم چمے ترس گزر باید کے ناچارس. جس نے ویکھیا دل ڈر آیا. پھر آپ کو تسلی دیتی ڈر دا قادر نہیں. اتوں لنگنا ہی پینا. اتوں لنگنا ہی پینا. اتوں لنگن تو بغیر گل بننی نہیں. اچھی بولو. ندا از حق چنی آمد مگر ترسیز جانے خود. ندا از حق چنی آمد مگر ترسیز جانے خود. ہزاراں جانے عشاق ہزاراں جانے عشاق دری دریا نگو سارس. اللہ دی طرفوں ندا آئی. شباب کلندر ڈردا کیوں ہے؟ اس دریا میں بڑھنا پہنتا ہے. یہ عاشقاں دا دریا ہے. دنیا دے جہان دے دریا پانی نال بھرے نے. یہ عاشقاں دے جہان دا دریا ہے حسین ورگیاں دے خون نال. ندا از حق چنیا مگر ترسیز جانے خود. کی گل ہے شباب کلندر؟ کوئی جان دی فکر پہ گئی.
جان کی فکر نہ رو لگ پیا کھلو گیا ڈر دے مارے لیکن تینوں پتا نہیں اسے عاشق نو دے وجنے اتوں ٹپنے ہی پے یا اس راہ آنا نہیں سی یا اس سمندر خون کا پار کرنا پینا عشق دے راہ ضرور آنا ہے کلا تینوں نہیں پچھوں حسین ورگیاں دو بولو اے فرمایا عاشق سوئی قتل مشوق دے منے عشق نہ چھوڑے یارا مکھ نہ موڑے موڑے عشق نہ چھوڑے یارا مکھ نہ موڑے پیا شہ تلواروں کھنے جت ول ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بنے سچا عشق حسین علی دا علی دا سچا عشق حسین علی دا سر دے راز نہ بنے شریعت دا دریا خون دا دریا سمندر دوسرے پانی اتنے خون اتنے جان عاشقاں دی جانی ہے شریعت دے دریا عاشقاں دی جان حسین بابا قربان ہوندی ہے شہباز قلندر دسے میں نبی دی شریعت ہوتے حسین پاک ماما حسین پتر جان دین والا میں کسے بھنگ دے چرس دا عاشق نہیں میں رب دا عاشق ہاں رستہ محمد دی شریعت دا فرماندے نے گفتم من ہمیں آیم کمر بستہ چوغواسا گفتم من ہمیں آیم کمر بستہ چوغواسا چترسم ازن ہنگانی یہ گل پہ وسط بافارس فرماندے نے جس نے حق دیا آواز آئی قلندر ادھر قلندری دے عشق دے راہ پہ پھر خون کا دریا میں ڈر کے پیچھا کیوں کھلونا ہے
اپنے پچھلے میں سمندر خون مدے پے عاشق اتنے قربان ہو جانا دے گئے تو گھبرا کے کیوں پچھوں کھلونے فرماندے نے میں آپ کو پھر آواز دیتی میں کہ لو جی غوطہ خور سمندر کمر بن کے تیار ہو کے آنے میں بھی آن لگا وا ہوں ڈرا کیوں اتنے مگر مچھ تے بلائی پہ مصیبت آن گیا دکھ آن گے علامے مینے آن گے شریعت دے چلتے فرمایا میں ڈرا کیوں فرمایا کوئی پھول بغیر کنڈیاں تو نہیں ملنا عشق دا راہ محمد دی شریعت دے کنڈے تو بغیر نہیں چتر سم از نہنگانی مگر چتر سم نہنگانی مگر چتر سم از نہنگانی کہ گل پہ وسط باخار ہر پھول کنڈیاں نال لبلائے پہلا کنڈیاں نال ہاتھ زخمی ہوندے نے رب سونے دا پھول جیسی نازک شے کنڈے نال رکھنا پہ دسدا ہے عشق جیسی نازک چیز شریعت دے کنڈیاں تو بغیر نہیں لبدی بہشتم ہستی خود را شدم روح خدا آدم بہشتم ہستی خود را شدم روح خدا آدم کہ سرداتن گرفتن سر بازار درکارا فرماندے نے میں اپنی ہستی چھڈی یا اور بھی ہستی تک پہنچیا اپنی ہستی چھڈی اپنے خیال چھڈ دے تا اس نے خیال جا گم ہویا فرمایا اس بازار دے اندر سری دینا پیندا ہے آیا عثمان مروان دی سخن با پردہ داراں گو آ گیا آخری شیر آپ فرماندے نے آیا عثمان مروان دی سخن با پردہ داراں گو نداری در جہاں یار جہانت پرز اغیار پردے رکھنے والے گل سمجھنے والے انہوں نے گل کری بھی سمجھا دو معنی ہو سکتے پردہ دار یعنی گل کا پردہ تکن والے سمجھنے والے یہ نہیں ہو سکتا بھی پردے دار گل کری بگاڑتا عثمان مروان سخن با پردہ دارو نداری در جہاں یار جہاں ایسے غیبہ نال کر گئے یار یہ اغیار تو بھرے آتا ہے جہاں نے ایتھے صحیح یار لبنا اس واسطے کوئی پردہ دار لبی وہ دے نال گل کری وجہ نال نہ کری جڑے بات کے بتنگڑ بنا کے کچھ تو کچھ کر دیندے نے سمجھ آئی کہ نہیں یہ دے اندر سرکار نے صاف دسیا ہے کہ شریعت مصطفیٰ دا سمندر تے انہاں چ عاشق عاشق نہیں بندا جنہ چر اس سمندر چوں لنگدا میری گل نہیں سمجھ آپ نے کشتی اس دریا کی کنو فرمایا ہے شریعت کشتی ہے خون کا سمندر شریعت کی کشتی ہے اس کشتی کے بویں گا تو پار ٹپے گا ورنہ بچ اللہ تک رسائی شریعت نال ہونی بولتے نہیں لو سونے
آپ نے پیر کامل کی طلب کا بھی حکم دیا. سبحان اللہ. وہ بھی سنانا سناوا. یا رسول اللہ. یا غوثیہ. حضور پیر سید مراتب علی شاہ صاحب. یہ میں آپ کا عقیدے کا بیان کر رہا. آپ جدو سیون شریف پہنچتے ہیں تو فقیر نے اتنے آن کے رنگ بکائے نے وہ حصہ رہ نہیں پیا. وہ مڑ سننے والا ہے. لو جی مرشد کی گل کرتے پے نے تاکہ پتہ چلے ہر پاسوں سنی. مرشد کا طریقہ جڑا ہے ارشاد کا ہے سارا سنیا جی ہوتا ہے. دوسرا کو اگر ویکو گے بھی نا تو وہ سمجھا جی نقل لاؤن لگ پیا. وہ نقل لاؤں انہوں اصل نقل. سبحان اللہ. ہے آپ کی غزل ہے اس کے اندر شعر آپ نے بولیا ہے. توجہ ہے. سبحان اللہ. دلا کر طلب باش ثابت قدم. دلا کر طلب باش ثابت قدم. بغیر خدا فرمایا میری جان میرے دل طلب پکا رہا. سچا نا خدا تو بغیر کسی نو لبھی. بولو دلا کر طلب باش ثابت قدم. بغیر خدا برمایا مرتو دم. اللہ تو بغیر حق تو بغیر تیرا سا نہ نکلے. سا آوے جاوے تے مالک دی یاد نال یاد. انہاں دا کلام ہے. سلطان بہو اپنی زبان ہے وہ اپنا خیال کر گیا. بغیر خدا برمایا اور دم. اللہ کی یاد تو بغیر سا نہ سا آوے جاوے مولا دی یاد چاہے جاوے. فرمایا جو دم غافل سو دم کافری. جو دم غافل یا رسول کافر. سنو مرشد سبق پڑھایا. سنیا سخت گیا کھل اکھیاں اکھیاں. سنیا سخت گیا کھل اکھیاں. سچ مولا ول لایا. حوالے رب دے اسا ایسا عشق کمایا. مرن سی مری گئے باہو باہو.
باہوتا مطلب پایا کیا بات ہے عاشق رسول خواجہ محمد شفیع صاحب براہ خدا پیر کامل طلب براہ خدا پیر کامل طلب کتاب بری آید دم بدر در طلب باش ثابت قدم بغیر خدا برمایا وردم خدا در پیر کامل تلاش کریں تاکہ ہر لحظہ راہبری بھی چھوٹے میں پہنچتی رہے بولو مطلب ہے پیر کامل ہر قدم سے راہبری کرنا اور مرید کے حال دی انہوں خبر وہ پیر ہی کیڑا جی مرید کا پتہ جو ہے ذرا اونچی بولو سبحان اللہ لو سونیا ابتدائی گلاں سرکار دے متعلق کر کے آپ دی آخری زندگی شریف نے مور نہ لگا جیسے سرکار سیمن شریف کی دھرتی آ وسائی ہے آپ سرکار جتھے اج ڈیرا لگا ہے جتھے اج دربار عالیہ ہے اس جگہ دے کنجریاں دا مسلمان سن کنجرا طوائفہ دے کنجریاں دا ایتھے مرکز سی اللہ دے فقیراں دا کم ہوندا ہے اللہ دے ولی ہدایت دین واسطے گمراہاں دے گھر ہی جاندے آپ اسے محلے جا ڈیرا لایا جڑا کنجر محلہ سی کنجر محلے جا ڈیرا لایا سرکار دا بیٹھنا سی کاروبار کنجراں دا مندا پی گیا برکت گئی لعنت ٹر گئی جاندے آئی جڑے لوگ آتے سن عزت لٹن والے آدھے سن لیکن کوئی برائی کر نہیں سن سکتے حیران پریشان جان اپنی لیکن طاقت کیوں نہیں رہی جان اپنی طاقت کیوں نہیں رہی طوائفہ کنجریاں دا کاروبار مندا ہویا گئیاں بادشاہ ہندو سی جا شکایت کی تھی اس طرح کوئی اتنے بندہ آ بیٹھا درویش ایک مسلمانوں کا انہیں آن کے سارے کاروبار کا بٹھا پا دیتا حاکم وقت نے اپنا وزیر بھیجا بولو تو صحیح حاکم وقت نے اپنا وزیر بھیجا آخیا تحقیق کر پتا کرے کون
پتا کیتا تحقیق ہوئی پتا لگا کہ اللہ کا درویش ہے وہ آن کے بیٹھا وہی وجہ نال کاروبار گندے ختم ہو گئے کنجر بھی ہیں بدکار بھی ہیں لیکن برائی نہیں ہو سکتی کاروبار بند فقیر دے بہن سجنا سونے نبی کا فرمان ہے جو تھوڑے بچوں پر برائی ویکھے ہاتھ نہ روکے نہیں طاقت زبان نہ روکے نہیں طاقت دل نال بدلے میرے درویش دے بوٹیاں بھی دیگ نال لے آوی پہنچیا آپ کی بارگاہ دے اندر جڑیاں بوٹیاں بچ گئی تھا دیکھ لے کے گیا جڑیاں کھوی گئی بچدیاں دی دیکھ حضور دی بارگاہ میں جا رکھی آپ جلال چاہے آپ نے فرمایا تو ساڈے درویش نو ماریا ہی او بوتلا اٹھ بولیا بودلے سرکار نے یار موٹی چوا سمجھو بودلے تیار ہو گئے جسم دے حصے گوشت نہیں سی وہی حصہ سی جڑے لوگ کھا گئے سن جڑے کھا گئے سن آپ نے فرمایا میرا فقیر درویش ہلے پورا نہیں ہویا جڑے کھا بیٹھے سن انہوں نے سروں میں بوٹیاں نکلیاں تے بابے کے تن دے اوپر برابر ہو گئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شان اولیاء مقام اولیاء بادشاہ ویک کے حیران ہوا آپ نے فرمایا دس کیوں ماریا وہ ہوں جھوٹا الزام لاؤن لگا کہ میری بچی سمجھو مسلمان کہ میری بچی قلعے دے جنوبی پاسے کھڑکی دے اندر سویرے اٹھ کے بیٹھ گئی مینو لوکاں دسیا تیرا یہ درویش اسے منے آ کے بیٹھ کے آواز لاؤ میرا مرشد آ رہا ہے ویخ رہا میری دھی آگے مینو غیرت آئی ہے میں تا قتل کیتا ہے مینو غیرت آئی ہے میں تا قتل کیتا ہے اس لیے کا ہندو پیا کہنا ہندو بادشاہ پیا کہنا ہے شالا ہندو بھاوے ہو جاوے مگر بے غیرت نہ ہو وہ بھی لانتی بادشاہ نے جڑے اپنی بھی تکاؤ لوگوں نے بھی تکاؤ جڑا تک تکاؤ تو بچاو والا ہوے وہ مگر چل جان یہ لانتی ہندوؤں تو بھی بدتر سمجھی ہندو بادشاہ کہنے لگا ہے میری عزت نو تک رہا ہے میری دھی نو تک رہا ہے توجہ اللہ شان اللہ اکبر آپ نے فرمایا میرا درویش ایسا نہیں ہو سکتا بولنا ہے تیری بدبختی تیرے تے سوار اچھا پھر آؤ چلا لے چاہے جا قلعہ سی نا بادشاہ تو سارا منہ اج بھی کہندے نے وہ قلعہ اسی طرح سیون کی ترتیب اتنے مدعا بجیا پہ جس جا کے ویکھنے بارش ہوتی ہے چھتاں جہاں نے وہ ہیٹھاں نے دروازے اتنے ہوئے پے نے تھلے والے پاسے اتنے ہوئے پے نے اور پیالہ چ رکھ کے بیٹھے سن آپ نے فرمایا لے پھر تو سارے درویش نال ظلم کیتے تو جھوٹ بولنا بدنامی کرنا آپ نے ماریا پیالہ مودا ماریا قلعہ مودا ماریا شان سخی شہباز کرندر شان امام حسین او سنگیا
یہ گل نہ کتاباں پہ سنانا تحفۃ الکرام سندھ دی تاریخ فارسی دے اندر کان چھٹویں دی معتبر تاریخ ہے تحفۃ الکرام. ایک حصہ میرے فارسی دے اندر لب سکیا سید احسان اللہ شاہ صاحب غزالی کتب خانے والے کوٹے والے انہیں اپنی مہربانی کر کے میں لب لگتا. باقی وہ سندھی دے اندر جڑا فارسی کا حصہ میرے کو سندھی کے حصے کے حوالے اندازہ لگا. بابا شہباز قلندر کنجریاں دے ناچ گانے کنجریاں دے حرام دے کاروبار بند کراؤن والے اپنی کرامتاں نال لعنتی دھندے انہاں بند کرائے نے. لعنت پوے انہاں لوکاں دے جڑے دربار دے اوتے دھندے یہ ہوئی جا کردے نے. او کمینے تیری بیگاں دی تیرے چولاں دی بےمان ملنگا اور ڈھڈے دیا پترا تیرے کوئی لنگر دی اوتھے لوڑ نہیں. اپنا بودلا بہار قربان کرائے ہندو بادشاہ کا قلعہ مودا مروائے. ہو سکتا ہے تیری بےغیرتی دے کماں دے اوتے راضی ہوئے. معلوم ہوا یہ لعنتاں لے کے آدھے نے شہباز قلندر نو منن والے وہی نے جڑے محمد دی شریعت دی غیرت کر کے مسلماناں دیاں عزتاں نو بچاون والے نے گواون والے نہیں. جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا. سبحان اللہ. صدق ہزار نقطے باریک طرز موئی جا. حافظ شیرازی فرمانے دربار کون شیراز ہو گیا. حافظ شیرازی رضی اللہ تعالی دیوان شریف سامنے آپ کو لسان الغیب کیا جاتا ہے. ہزار نقطے باریک طرز موئی جاز نہر کے سر بدراشد قلندری دولت. میرا ٹرینڈ گراؤنڈ قلندر نہیں بن جاتا. ہزار بریک نقطے پہلے قلندر بننے واسطے بولو مراد پتر اتنے ٹن والی کا ہے یہ ٹن مول تو والی اتنے برادری کٹھی ہو کے چمٹے کھڑکا کے اتنے دھمال پہ پکی مراد گڑا پوی تین شہباز قلندر کے چکلے بند کراؤنے یہ کنجر خانے بند کراؤنے اللہ دی مخلوق نو دین اسلام سے لاؤنا تو کچھ نہیں دسیا تو دھمال لے کے کھلو رہے ہیں. پہلے ثابت نہیں ہوتی جی ثابت بھی ہوئے تو تینوں ڈڈوا یہ ہوئی لبا وہی گل ہے بھی کاواں دے اگے فلاں دا ٹوکرا بھی رکھیا تے گوں دا ٹوکرا بھی رکھیا تے بھج کے تے گوں ول گیا تے فلاں نو چھڈ بیٹھا ہے. کیسی عجیب گل ہے. شہباز قلندر جی نے جا کے اوتھے پاک محمد دی شریعت دا جھنڈا ایسا گڈیا ہے. ہاں جی اپنی روحانیت نال برائیاں بند کیتیاں. لوگ کہنے نے نبیاں ولیاں نو پتہ نہیں ہوتا سا کتنے مرنا کسی نو پتہ نہیں. قسم ذات کر کے آنا جتھے آپ کا دربار ایتھے پہلے طوائفاں دے چکلے ہوتے سن آپ اوتھے ہی جا بیٹھے. جدوں انہیں آخیا اٹھ بابا ساڈا کاروبار خراب کرنا ہے آپ نے فرمایا ساڈی تھان ہی قیامت تک رہن واسطے ایتھے ہی سانو کیوں اٹھانا اصا اتنے ہی رہنا تسا نہیں دسنا. پکا ڈیرا لا لیا کہ نہیں لایا
قربان جاواں اگلی گل سن اینی تنبیہ کافی ہے اینا خبردار کر دیتا ہے یہ جڑے لوگ شعبان دا مہینہ آخری 10 دن آتے ہیں تو جو کنجر کھانا کرتے ہیں صدقے جاواں کئی نے شباز کلندر دیا نظم اتنے جا کے گائیاں نے پت رکھی بلا چلوے سارا شام کلندر نہیں سر دھڑ کی بازی لا کے مرید پوا کے کرامتا وکھا کے جہاں کنجر کھانا بند کیا کمینے تو وہی دربار کا جا ملکہ جنم کا ترنم کہندے جی ایمان نال دس اس بابے دے گانے گائے نے کہ نہیں تے بابے نے کرامت اسے واسطے مکھائی سی ایک نو مکانا پیا تو آ کے سر ہو جانی ایک کنجر کھانا میں مکانا پیا تو آ کے اتنے ماسی بن پوی شرم نہیں آتی اس قوم نو جیڑی سویرے سویرے دکاناں کھول دیا یہ گانے کے شباز کلندر دے ہوئی نظمہ لا کے ملکہ جہنم دیا وہ سنانا شروع کر دے شرم نہیں آتی تو کہنے منہ چ پہ سن رہا ہے یہو جہ بوتھے تے انہیں بن دیتے سن خوف کرو تو ولیاں کو اصا کیوں گندا کیتا ولیاں دے درباراں نو اصا گندا کیتا بدنام کیتا پک بن دیجیے دسو جنہیں لوگوں نے ایڈا زور لا کے برائی ختم کی انہوں نے آستانیاں کے اتنے برائی پہچان بن گئی 10 دن اتنے جو تماشا ہوتا ہے کسی بھی شریف اور باحیا بندہ وہ اتنے پڑھن آخری گل سن دھماکے تو آپ ہونے آپ ہی کرانے آپ گند ہی ایسا پایا اللہ کا ولی گند دھماکے نہ یہ سمجھ ولیاں کے دربار سے چالو کر جی حقیقت لحاظ ویکیا جائے وہ چلانا تو انہوں نے جڑے دھماکے ٹالتے ہیں لیکن حقیقت لحاظ ویکیا جائے تو فقیر اللہ جی میں بزرگاں لکھے حضور سرکار دے قبلی والے دے دربار نو اگ لگی کئی بار انہوں فرمایا اس واسطے اگ لگتی ہے کہ جڑے ظالم بادشاہ ادھر ادھر دے لوکاں تے ظلم کرتے ہیں نجائز پیسے لٹ لٹ کے حضور کے دربار سے لا جاندے ہیں کوئی آندا جی میں حضور نورانہ پیش کیتا ہے میں ہاتھ چلایا حضور جلال چاہتے نے فرماندے نے ساڑو تو میری امت نو ساڑ کے تو میرا گھر وسانا چاہتا میں اپنی امت نو وسان واسطے آیا میں اجاڑن واسطے